مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہو نکلو 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 نکلو، تو آپ چاہتے کیا ہو؟ سب نکلے۔ فرماتے تھے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی حکومت بنانی چاہتا ہوں، نہ کوئی عہدار کرسی چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد دوبارہ وہاں آ جائے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ کہ چھوڑ کر یہاں گئے تھے، ہر ایک اپنا دین سیکھ رہا تھا اور سیکھنے کے ساتھ ہر ایک دین پر چل رہا تھا، اور ہر ایک اپنی ذاتی زندگی دینی بنانے کے ساتھ کہ یہ دین ہر ایک کو میسر آ جائے، یہ کلمہ، یہ نماز، یہ عفت، یہ پاکدامنی، یہ اللہ کا خوف، یہ آخرت کی تیاری، یہ تنہائیوں کا رونا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سارا سب کو مل جائے، کہ اس محنت میں سب مشترک۔ کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت اس پر آ جائے۔ میں نہیں کہتا کاروبار چھوڑ دو، نہیں کہتا نوکریاں چھوڑ دو، نہیں کہتا بیویوں کو اور بچوں کو چھوڑ دو، ہر ایک کے حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ سب سے پہلے تمہارے پر تمہارے اللہ کا حق ہے، تمہارے نبی کا حق ہے، اور اگر تم نے اللہ رسول کا حق سمجھ لیا اور اس کو پورا کیا تو پھر اللہ کے نبی نے کیا شاندار بات کہی۔ مدینے پاک جب آپ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے مدینے میں بڑا خون خرابہ تھا، بڑی لڑائیاں تھیں، دو خاندان تھے، کتنی جانیں، کتنا مال، کیا کچھ تباہ ہو چکا تھا، لیکن کوئی صلح صفائی کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی، ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینے والوں سے یوں فرمایا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے تعلق کو صحیح کر لیا، اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے تعلق کو ٹھیک کر دے۔ جب اللہ ٹھیک کر دیں گے تو کوئی بگاڑ سکتا ہے کیا؟ چچا بھتیجے کی لڑائی، ماموں بھانجے کی لڑائی، اڑوسی پڑوسی کی لڑائی، پارٹنروں کی لڑائی، میاں بیوی کی لڑائی، کہ سارے جھگڑے ختم کب؟ اللہ سے تعلق صحیح کر لو، اور اللہ سے تعلق صحیح ہوتا ہے ایمان سے۔ اسی لیے ہماری یہ دعوت پوری دنیا کے انسانوں کو ہے۔ اگر ملکوں کی ملکوں سے لڑائی ہے، صوبوں کی صوبوں سے ہے، اقلیم کی اقلیم سے ہے، اور گھر میں میاں بیوی سے ہے، اور بھائی بھائی سے ہے، ہر ایک کو یوں کہتے ہیں ایمان بنانے پر آ جاؤ۔ جتنا تمہارا ایمان بنتا چلا جائے گا، جتنا تمہارا اللہ کا تعلق بنتا چلا جائے گا، تمہارے سارے کام اللہ بناتے چلے جائیں۔ صحابہ کی بات یہ تھی۔ اسی لیے یا تو ایک وقت وہ تھا کہ کسریٰ اور قیصر ان کو اپنا غلام اور نوکر بنانے کو تیار نہیں تھے صحابہ کو، لیکن جب اللہ کا تعلق ملا ہے، ایمان بنا ہے، نمازیں پڑھی ہے، اور وہی بات کہ ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، یہ بتاؤ شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، جب اس پر سیدھے چلتے رہے تو وہی اسی کسریٰ اور قیصر کے علاقے میں جب صحابہ گئے ہیں، یا تو ان کو نوکر بنانے کو تیار نہیں، اور یا اب جب واپس آنے لگے تو کہنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو، ہم تو یہاں بہت پریشان ہیں، کسریٰ نے تو سب کی چوس کر اپنی بنا لی، اللہ کے واسطے تم رہ جاؤ، ہم تمہیں زمینیں دیتے ہیں، ہم تمہیں ملک دیتے ہیں، ہم تمہیں اپنا بڑا بناتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جواب عجیب تھا، ہم ملک کے دل دادے ہیں، ہم ملک کے دل دادے ہیں، نہ ہم دولتوں کے پجاری ہیں، ہم تو تمہیں ایک راستہ بتانے آئے تھے، اس راستے پر چلو گے تمہارے لیے بھی امن بھی ہے، برکتیں بھی ہے، رحمتیں بھی ہے، ہماری تو ایک ذمہ داری تھی،
اپنی زندگی کو صحیح کرنا اور خدا کی مخلوق کو صحیح راستہ دکھانا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہماری دو ذمہ داریاں، اپنی زندگی صحیح، اپنا عمل، اپنا عقیدہ، اپنے اخلاق، اپنی کمائیاں، اپنی صورت شکل، کہ ہمیں ہماری اپنی، اور پھر چل پھر کر ایک ایک کے گھر کی خوشامد کر کے ایک ایک کو بتانا، اور پھر دنیا میں پھیل جانا کہ جو کل تک نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھے اب وہ ملک سونپنے کو تیار ہے.